یا حسین اللہ الرحمن الرحیم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز سے اہل بیت اطہار کو ایک شعر میں بطور حمد و ثنا قلم بند فرمایا۔ تو واقعی خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین اور امام الانبیاء میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسنین کریمین کے بابا جان مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی شان نہایتی بلند و بالا ہے۔ ان 5 شخصیات کو کہتے ہیں پنج تن پاک، تو ان کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے محترم سامعین کرام کہ جو اہل بیت کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے گھر والے، اور اہل بیت رسول کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ شرح مرآت المناجی میں نقل ہے کہ اہل بیت رسول چند معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، بنی ہاشم، وہ افراد جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اب بنی ہاشم میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ حضرت عباس، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی اولادیں۔ دوسرا جو معنی جس میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی نبی کی اولادیں۔ اب ان میں خاتون جنت اور خاتون جنت کی اولادیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حسنین کریمین کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ کہ جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں، جیسے ازواج مطہرات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو نبی کے گھر میں کثرت سے آتے جاتے ہیں، یعنی گھر میں ایک طرح سے وہ گویا کہ سکونت پذیر ہیں، جیسے حضرت سیدنا زید بن حارثہ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس طرح بیت 3 قسم کے ہوئے: بیت سکن، بیت ولادت اور بیت نسب۔ تو لہذا بیت سکن میں ازواج مطہرات شامل ہیں، بیت ولادت میں خاتون جنت اور آپ کی اولادیں شامل ہیں، بیت نسب میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا شامل ہیں۔ تو اس طرح اہل بیت رسول کی بھی 3 قسمیں ہوئی: اہل بیت سکن، اہل بیت ولادت اور اہل بیت نسب۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جو ازواج ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو انبیاء کی ازواج ہوتی ہیں ان کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 73 میں بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا: وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو تم پر اے اس گھر والوں۔ اور بی بی صفورہ کے لیے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کے لیے فرمایا: فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ یعنی اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھہرو، میری آگ پر نظر پڑی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 16 سورہ طہ آیت نمبر 10۔
اور پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ چنانچہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے حبیب یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے اہل بیت سے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے ہوئے، تو ان آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو انبیاء کی ازواج ہوتی ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور جو اولاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حدیث سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے جانا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کی جو ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لہذا انہیں اہل بیت سے خارج کرنا نا درست ہے اور کم عقلی کی بات ہے، لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، امہات المومنین اور 4 یار، ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاروق اعظم بھی جنتی جنتی، فاطمہ و علی جنتی جنتی، مولا امام حسن بھی جنتی جنتی، مولا امام حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صلو علی